بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ایام مولا علی علیہ السلام میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہ ہمارے یہ بھائی زنجیر زنی کرتے ہوئے، مولا کا غم مناتے ہوئے اپنے مولا سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ ہمیں عزاداریاں کرنیاں ہیں، یہ ہمیں ماتمداریاں کرنیاں ہیں، یہ ہمیں یزید کے خلاف احتجاج کروانا ہے۔ یہ جو شرافت کا نقاب پہنا ہوا ہے نا، یہ جو یزید قتل حسین میں نظر نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اے ماتمیوں، اے عزاداروں، اے مولا کا غم منانے والوں، اے رونے والوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کو چھپنے نہیں دے۔ یہ قتل جو یزید نے کھلم کھلا دن دہاڑے ہمارے نبی کی آل کو کربلا میں ظلم اور درندگی کی، نبی زادیوں کو شام اور کوفہ میں پھرایا، اور پھر اس کا دفاع کرنے کے لیے کہ وہ تو تھا نہیں، یہ شیعوں نے کیا ہے، یہ ماتم صحیح نہیں ہے، تمہیں یہ ماتم کرنا ہے، تمہیں یہ عزاداریاں کرنی ہے، یہ بتانا ہے دنیا والوں کو کہ مدینے میں یزید کو لایا گیا کہ اس کی بیعت کرو۔ خود آیا یزید، لیکن پھر بات نہ بنی، پھر جگہ جگہ جا کے اس کی بیعت کی بھیک مانگی گئی، اس کو بنا دو، نہیں بنا یزید۔ پھر مدینے میں پیغام بھیجا گیا کہ یہاں حسین کا سر دو، یا حسین کو شہید کر دو، یا اس کی بیعت۔ پھر حسین کیسے وہاں سے نکلے، مکے گئے، کربلا گئے۔ یہ عزاداروں، یہ ماتمیوں، یہ تم جو ماتم کرتے ہو نا، کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے گے، کہ وہ یزید گالی ہے۔ جو یزید کا دفاع کرتا ہے نا اس معاشرے میں، جو یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ عزاداری ہے، یہ گریازاری ہے، یہ گلیوں اور بازاروں میں حسین حسین کر کے بتلایا جاتا ہے۔ یہ نواسۂ رسول وہ لعنتی نجس کردار تھا۔ اب جو دفاع کرنے کی کوشش کرتا، اتنی اس کو گالیاں پڑتی ہیں اپنی طرف سے، کیونکہ اس کا دفاع ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی کوشش کی جاتی ہے اس کو کہ وہ جو مدینے میں جب آیا تھا تو ساری رات یہ بغیرتی بے حیائی مدینے کی بچیوں کے ساتھ وہاں، اور وہاں جو شراب، اور تو پھر مدینے کے لوگوں نے کہا کہ تم ہم سے بیعت لینے کے لیے آئے ہو کہ بغیرتی کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو پھر کہا کہ اس کو سمجھاؤ یزید کو، بدبخت کو، کہ یہ ہے عزاداری، یہ ہے ماتمداری۔ لیکن عزادار، اے زنجیر زنی کرنے والوں، زنجیر زنی ایک اس احتجاج کی شکل ہے، ماتمداری ایک احتجاج ہے کہ کربلا میں ظلم ہو، یہ احتجاج ہے بتانے کے لیے۔ ہمارے پاکستان میں زنجیر زنی اس کی ایک شکل ہے، تو ایران میں اپنے انداز سے، عراق میں اپنے انداز سے، دوسری جگہوں میں ہندوستان میں اپنے انداز سے، ہمارے یہاں زنجیر زنی بھی ایک احتجاج کی شکل ہے۔ لیکن اس انداز سے کرو کہ پھر تمہارا احتجاج ہمیں کل بھی کرنا ہے، ہمیں ماتم پرسوں بھی کرنا ہے، ہمیں پھر ترسوں بھی کرنا، اگلے سال بھی کرنا ہے۔ اس انداز سے کرو کہ ہمیں جو ہے وہ، ہمیں اس کے بعد زنجیر زنی کے بعد ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، ہمیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت طیبہ پہ رہتے ہوئے ہمیں یہ عزاداری کرنی ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے مولا کا عزادار ہو، ماتمی ہو، زنجیر زن ہو اور نماز نہ پڑھے۔ میرے مولا نے سجدے میں سر پر ضربت لگوا لی، فزت برب الکعبہ۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے نماز پڑھی، وہ تو صحابی جو آگے کھڑے ہو گئے، تیر لگے، گر گئے، مولا نے کہا تم کامیاب ہو گئے۔ نو کے نیزے پہ حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور بتایا، اے میرے ماننے والو، تجھے قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے۔ نو کے نیزے پہ تلاوت کر کے بتایا تمہیں قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر اے ماتمیوں، عزاداروں، اے زنجیر زنوں، پھر تمہیں اپنے معاشرے میں جس میں رہ رہے ہو، اپنا کردار، گفتار، سیرت تمہاری ایسی ہونی چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کردار ہو کہ اس میں جب لوگ تم میں سے جو ان کے نزدیک نقص ہو کہ یہ ان میں نقص ہے تو صرف یہ ہے، یہ شیعہ ہے، ایسا تمہارا اخلاق، ایسا تمہارا کردار ہونا چاہیے۔ اے ماننے والو، اے
ایسے نمازی، ایسے قرآن کے تلاوت کرنے والے ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیں یہ عزاداریاں کرنی ہیں، ماتم داریاں کرنی ہیں۔ تو زنجیر زنوں کو چاہیے کہ وہ اس انداز سے زنجیر زنی کرے کہ احتجاج ریکارڈ ہو جائے یزید کے خلاف کہ ہم نے یہ احتجاج کیا ہے کہ کوئی جرت نہ کرے اس کو قتل حسین سے نکالنے کی۔ قتل حسین میں وہی شامل تھا اور یہ ثبوت دیا ہے۔ تم نے 2 گھنٹے 4 گھنٹے حلقے میں ماتم کر کے، تم مجالس میں شرکت کر کے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، کس کے لیے؟ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس اسلام کے لیے، اس توحید کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کے مشن کو بچانے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں اس احتجاج کو جاری رکھنا ہے، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے گفتار کے ساتھ۔ ہماری آنکھیں وہ دیکھیں جو محمد والے محمد۔ ہمارے زبان بھی عزادار ہونی چاہیے، آنکھیں بھی عزادار ہونی چاہیے، یہ ہاتھ بھی عزادار ہونے چاہیے، تاکہ جب ہم اپنے آئمہ کے سامنے پیش ہوں تو ہم کہیں مولا ہم نے کوشش کی تھی، ہم نے تو کوشش کی تھی عزاداریاں برپا کر کے، مولا اسے قبول کر لیجئے گا۔ خداوند عالم آپ کی، میری اور ہم سب کی عزاداریاں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی بخشش